کیا آپ کبھی زندگی میں خود کو گمشدہ محسوس کرتے ہو؟ جیسے سب لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، انہیں جابز مل رہی ہیں، ان کی شادی ہو رہی ہے، وہ گھر خرید رہے ہیں، خوش زندگی جی رہے ہیں، اور آپ وہیں کھڑے ہو یہ سوچتے ہوئے میں وہاں کیوں نہیں ہوں جہاں سب لوگ ہیں؟ یا اللہ مجھ میں کیا کمی ہے؟ قرآن نرمی سے جواب دیتا ہے، جو کوئی میری یاد سے منہ موڑتا ہے اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ شاید آپ پیچھے نہیں ہو، شاید آپ کا دل دنیا کے پیچھے بھاگتے بھاگتے تھک گیا ہے۔ آپ اسکرول کرتے ہو، آپ مقابلہ کرتے ہو، آپ خود کو چھوٹا محسوس کرتے ہو۔ یہ کمزوری نہیں ہے، یہ دل کی پکار ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ آوازوں سے گھر گیا ہے۔ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز، سوسائٹی کی ٹائم لائنز، کمپیریزنز، پیچھے رہ جانے کا ڈر، اور دھیرے دھیرے اس نے اللہ کی آواز سننا چھوڑ دیا ہے۔ ہم دوسروں کو دیکھ کر سوچتے ہیں وہ آگے ہیں، میں لیٹ ہوں، مجھے اب تک کہیں اور ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے اور اس چیز کی تمنا نہ کرو جو اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں کو دوسروں پر زیادہ دی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کو دیکھو جو تم سے نیچے ہیں، انہیں نہیں جو تم سے اوپر ہیں، تاکہ تم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو کم نہ سمجھو۔ کمپیریزن موٹیویشن نہیں دیتا، یہ اینگزائٹی دیتا ہے، کیونکہ کمپیریزن آپ کو آگے نہیں بڑھاتا، یہ چپ چاپ دل توڑ دیتا ہے۔ پھر ڈر کہتا ہے یہیں رہ جاؤ، بدلو مت، رسک مت لو، اللہ پر زیادہ بھروسہ مت کرو۔ اس لیے ہم ان جابز میں رہتے ہیں جو ہمیں پسند نہیں ہوتی، ان رشتوں میں رہتے ہیں جو ہمیں تھکا دیتے ہیں، ان زندگیوں میں رہتے ہیں جو ٹھیک نہیں لگتی، سکون کی وجہ سے نہیں، عادت کی وجہ سے۔ یہ دل کو بھلا دیتا ہے کہ اللہ نے ہر روح کے لیے الگ سفر لکھا ہے، اور اللہ دنیا کے بارے میں فرماتا ہے وہ دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہیں، جبکہ آخرت بہتر اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ڈر ہمیں صرف زندہ رکھتا ہے، ایمان ہمیں زندہ محسوس کرواتا ہے۔ مگر جب آپ دھیرے ہو جاتے ہو، جب ڈسٹریکشنز کم ہو جاتے ہیں، جب آپ سجود میں اکیلے اللہ کے سامنے بیٹھتے ہو، آپ کا دل پھر سے بولنا شروع کرتا ہے، اور اللہ وعدہ کرتا ہے بے شک اللہ کی یاد میں دلوں کو سکون ملتا ہے، نہ پیسے میں، نہ لوگوں میں، نہ سکسیس میں، سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت گہری بات سکھائی، جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، وہ دل ہے۔ جب دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے زندگی آسان ہو جاتی ہے، جب دل ڈر کے زہر ہوتا ہے زندگی بھاری لگتی ہے، اور اللہ ہمیں ہر دن ایک چوائس دیتا ہے، ڈر یا بھروسہ، دنیا یا آخرت، کنٹرول یا توکل۔ اللہ فرماتا ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جب آپ اللہ کو ڈر پر ترجیح دیتے ہو، ایسے دروازے کھلتے ہیں جو آپ نے کبھی پلان نہیں کیے، ایسی راحت آتی ہے جو آپ نے کبھی سوچی نہیں ہوتی۔ یہ لک نہیں ہوتا، یہ اللہ ہوتا ہے، اور آخر میں اللہ ہر الجھے ہوئے دل کو تسلی دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں۔ آپ کی ڈیلے سزا نہیں ہے، آپ کا مختلف راستہ ناکامی نہیں ہے، یہ ایک الہی پلان ہے۔ اس لیے یہ پوچھنا چھوڑ دو کہ میں پیچھے کیوں ہوں، یہ پوچھنا شروع کرو کیا میں اللہ کو چن رہا ہوں یا ڈر کو، کیونکہ جس لمحے آپ اللہ کو چن لیتے ہو آپ کبھی گمشدہ نہیں رہتے۔